امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر کہاں پہ رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے پاس میں ہی تھا، تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تو وقت گزرتا گیا اور وہ شیر بڑا ہو گیا۔ صحابیوں کو اس شیر سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس شیر کو اب جنگل میں چھوڑ کر آئیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے پاس آئے، ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، اب تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان کے گلے لگ گئے اور کہنے لگے، نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ شیر انہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، اسے اب ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگے، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے نانا جان سے فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا، اے بیٹا حسین، آج کے دن میں کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا، نانا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، آج اتنی جلدی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو سنائی تو ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ دوسری مرتبہ ملاقات ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم کے دن میدان کربلا کے ٹھیلے کے پاس میں تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث نے کہا، اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو پھر آپ نے کہا، نہیں۔ تو ابو الحارث نے پوچھا، تو پھر آواز کون دے گا؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سالہ بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آپ کو آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی سرزمین پر دوڑا تب اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو حضرت عمر بن سعد کے لشکر نے 7 اگست کو دوبارہ پیمال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زین سلام اللہ علیہا سے کہا کہ ایک روز میں سمندر میں سفر کر رہی تھی، پھر میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گرتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور اس کو بلاؤں اور یہ بتاؤں کہ یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور بی بی فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا مبارک دوبارہ پیمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پر آیا اور لاش اقدس پہ بلند آواز سے گرہانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی۔
اور اس طرح لاش اقدس پامال ہونے سے بچ گئی، کیونکہ یہ شیر حضرت علی علیہ السلام کا شیر تھا اور خاندان نبوت کا وفادار تھا، جو آج بھی حضرت امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت بی بی فضا سلام اللہ علیہا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور بی بی کلثوم کے ساتھ رہیں، اور کربلا میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں حضرت بی بی امام فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی فضیلت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں، اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث کو بلانا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک وفادار شیر ابو الحارث کا قصہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔